ابن جوزی نے لکھا ہے سینکڑوں سال پہلے، آج کے کسی عالم کی بات بتاتا تو لوگ انکار کرتے، سینکڑوں سال کہتے ہیں بلخ میں قحط پڑ گیا، لوگ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے، ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خاوند فوت ہو گیا، مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے۔ تو وہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے، مجھے بتاؤ، کسی کو چوک میں کھڑا کر کے کہا جائے بتاؤ تو کون ہوتا ہے، اس شخص کا کیا اشر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے، کہا کیسے پتا چلے گا؟ تو سید زادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی، چل ٹھیک ہے، چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے، اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں۔ کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو۔ کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں، مسلمانوں۔ اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا، کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو۔ کمرہ دھلایا، صاف کرایا، پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں۔ پھر نئے برتن لایا، پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا، یہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے۔ پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا، یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا۔ خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے۔ وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا، کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں، میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا، کہا پیچھے ہٹ، تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں جانے دیتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ کہتے حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ میں چپ کر گیا، فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا؟ میں جا دوڑ جا، سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا، تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے، یہ سادات کا گھر مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی، آج بات اور ہے۔ اس نے کہا مہربانی کر، کہا نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا، آج معاملہ آج اور ہے، رنگ بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو دیکھ داکھ کے آیا، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا نہیں مہربانی کر، دے دے، تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے سیدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں، وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے، اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت علی فرماتے میں اٹھا، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد چلا گیا، جا کے صف میں بیٹھ گیا، عمر فاروق آئے جماعت کرانے، کہتے عمر نے نماز شروع کی تو مجھے جھٹکا تب لگا جب عمر نے بھی وہی سورت شروع کر دی جو خواب میں سرکار نے پہلی رکعت میں پڑھی۔
میں سمجھا اتفاق ہے، لیکن کہتے ہیں دوسرا جھٹکا جب لگا جب دوسری رکعت میں حضرت عمر نے وہ سورت پڑھی جو حضور نے خواب میں دوسری رکعت میں پڑھی تھی۔ کہتے ہیں میں اب بڑا پریشان ہوں کہ یہ بات کدھر کی کدھر جا رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ فرماتے ہیں اب تو میری حیرت کی حد نہ رہی، حضرت عمر نے ایک کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، دوسرے صحابی کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 15-16 صحابہ کو ملی، مجھے بھی دی۔ کہتے ہیں کھجور کھائی، مزہ بڑا آیا۔ حضور سے تو دوسری مانگنے کو دل کرتا تھا پر مانگی نہیں تھی، ادب تھا۔ عمر سے تو جرانا تھا نا اپنا۔ ان کا رشک دیکھیں، آپس میں رشک دیکھیں، حسد نہیں رشک۔ فرماتے ہیں جرانا تھا نا، تو میں نے عمر سے کہا یار ذرا ایک کھجور اور دینا نا ذرا ایک کھجور۔ تو کہتے ہیں جناب عمر فاروق نے کھجور اٹھائی، صاف بھی کی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اٹھائی بھی، صاف بھی کی، اور دوسرے صحابی کی طرف ہاتھ بڑھایا، میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے، فرمانے لگے علی ایسے نہ کر، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دے۔ حضور سے دوسری لی نہیں، نبی پاک سے دوسری مانگی نہیں تو میں کیسے دے دوں؟ خواب میری وچ آیا سی ماہی تو میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، ڈر دی ماری، میں ڈر دی ماری اکھ، کیونکہ آئی یہ رات وصال دیوالی، ربا اے رات مکن نہ دیویں، اے رات مکن نہ دیویں، ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ میرے رسول پاک کے غلام رشک کرتے تھے، رشک۔ حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو عمر بھی رو پڑے، کہنے لگے علی جو رات تجھے نواز کے گئے وہ میرے اوپر بھی کرم فرما کے گئے۔ رشک کریں خدا را، چھوڑ دیں حسد کرنا۔ حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کیسر و کسرا کانپتے، سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں، ٹائم کوئی نہیں۔ ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے، آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر، ابا جی اندر آ جاؤ، فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو میں ضروری بات کر رہا ہوں، اندر نہ آنا۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے۔ ایک حدیث میں ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے، امام حسین آئے، آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے؟ تو کہا وہ اندر تو ہے۔ تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو، میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں، لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے، میرے لیے آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے، میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے، حسین ابن علی۔ تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری ماں روئے، حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا، کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے، لیکن جو اندر کی بات ہے نا، روح کی، جو عقیدت کی بات ہے، جو وفا کا رشتہ ہے، اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں، یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں، اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں، اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں۔ جناب عمر فاروق دوڑے گئے، امام حسین کے دروازے پہ دستک دی، امام حسین باہر رکھا، شہزادے یار ملنے آئے تھے بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے، آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آ گیا۔ امام حسین کہتے ہیں عمر جذبات میں آ گئے، سر سے پگڑی گر گئی، کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی، اپنے بال زور سے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے،
یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے شہزادے، میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا توڑ کے آ جایا کر۔ عمر تو لوگ، ایک دن امام حسین نے آ کے نا جناب فاروق اعظم سے کہا، خطبہ دے رہے تھے بچوں کی طبیعت شروع میں، پتہ نہیں کیا بات آئی امام حسین کے دل میں، کہنے لگے عمر نیچے اترو، یہ میرے نانا کا منبر ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر، سنو کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار، بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جاتا، اترنا میرے نانے کا منبر ہے۔ جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے تو کہا جا کے اپنے نانے کے منبر پہ بیٹھ۔ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا منبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں، یہ منبر یہ مصلی یہ تیرے نانے کی شان ہے، میرے نانے کا کوئی منبر نہیں، تیرے ہی نانے کا منبر ہے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا منبر کا نہیں، کہا چلو پھر میرے نانے کے منبر پہ بیٹھ جاؤ چلو خیر ہے، کوئی نہیں آپ کے نانے کا، کہا نہیں، تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے۔ جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا، فرمانے لگے میں منبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، مگر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں، اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے، اب کسی کی جرت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے، اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں۔ سنو میرے دوستو، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے چند نصیحتیں اور فرمائیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہیں، کبھی آپ توجہ کریں تو ایک شخص نے حضرت علی سے کچھ نصیحتوں کا مطالبہ کیا تو آپ نے نصیحتیں فرمائیں۔ حضرت علی فرمانے لگے اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید وابستہ نہ کرنا، اور فرمایا اگر ڈرنا ہوا نا کبھی تو اپنے گناہوں سے ڈرنا، امیدیں اپنے رب سے، اس سے مانگو، اس کے حضور بیٹھو، اس کی ذات پر تم اپنی امیدیں وابستہ کرو، وہ تمہیں نوازے گا، وہ تمہیں دے گا، اور اپنے گناہوں سے ڈرو۔ آج لوگ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ آج خوف کس بات کا؟ موت کا؟ کس بات کا خوف ہے آج؟ یہ سارا کچھ جو بتایا جا رہا ہے، کرایا جا رہا ہے، تو خوف کس بات کا ہے؟ اللہ کا؟ گناہوں کا؟ موت کا؟ صرف موت کا؟ اس بات سے بھاگ رہے ہو جس سے بچ ہی نہیں سکتے، اس سے۔ کاش جس دھڑلے سے لوگ موت سے ڈرتے ہیں اتنا اپنے گناہوں سے بھی ڈرتے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے تجھے جو چیز تباہ کرے گی وہ تیرے گناہ ہیں، ڈر اپنے گناہوں سے، ڈر اپنی غلطیوں سے۔ اور انسان کا گناہ اسے کمزور کرتا ہے، اس کی نیکی اسے طاقتور کرتی۔ مولا کائنات نے ہمیں درس دیا پیار کرنے والوں کو کہ اپنے گناہوں پر غور کر کے ان سے ڈرو۔ اپنی زندگی پیچھے پلٹ کے دیکھو نا، کتنی شامیں گناہوں میں گزری اور کتنے دن دھوکے میں گزرے، کتنے اندھیرے تھے جن میں جرم ہو گئے اور کتنے اجالے تھے جن میں فراڈ کر دیے گئے۔ اپنے گناہوں سے ڈرو۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرمانے لگے جو کسی کے بارے میں تم جانتے نہیں نا وہ تلاش کرنے سے حیا کرنا، کسی کے عیبوں کو ٹٹولنے سے ذرا شرم کرنا۔ لفظ دیکھنا کیا معنی ہے؟ فرمایا تیرے اپنے اندر اتنے پاپ ہیں، حیا کر۔ برے بندے نو میں لبن ٹریا جگ تے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھو برا نہ کوئی۔ اور پھر حضرت علی فرمانے لگے جس بات کا تجھے پتہ نہ ہو، اگر تو بڑا عالم ہے تو پھر کہہ دے واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جس کا پتہ نہ ہو وہ بات کبھی بیان نہ کر، غلطی میں نہ الجھنا۔ اور نبی پاک نے فرمایا علی سے پیار کرنے والا مومن ہے، اور فرمایا بغض علی نفاق، اس کے سینے میں علی کا بغض ہو وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ جس کو نبی پاک منافق کہے، منافق ہے کہ نہیں؟ ذکر علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور ان کا ذکر کرتے رہنا بھی عبادت ہے۔ اسلام صرف اخلاقیات کا مذہب نہیں، اخلاق
مسلمان کا اخلاق یہ اس کا پھل ہے، یہ اس کا پتے ہیں، پھول ہیں، لیکن نبی پاک کی غلامی، حضور کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کا احترام یہ ایمان کی جڑ ہے۔ جڑ مضبوط نہ ہو تو نہ پھول اگتے ہیں، نہ پھل آتے ہیں، نہ ٹہنیوں پر کوئی پتا آتا ہے۔ جڑ کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ ان محبتوں کا سینے میں اٹھنا، پہلا پہلو آج کے موضوع کا اس کو ذہن میں رکھیں، محبت کا جوش مارنا، محبت کا جوش مارنا، پیار کا بڑھنا، طبیعت میں ذوق پیدا ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یعنی حضرت عمر کی بات سن کے دل کا ٹھنڈا ہونا ایمان کی علامت ہے، اور امام حسین کی بات سن کے طبیعت کا سکون میں آنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو اور وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، طبیعت پہ کیف طاری ہو جائے، سیدہ زینب کا تذکر آئے تو آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ انسان کے وجود پر اثر ہو، لیکن جو آدمی کچی کچی باتیں کرے، کمزور 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 کہانیاں سنائے کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے، اہل بیت ہی اصل تھے، سارا کچھ وہی تھے، صحابہ بس وہ، بھائی جس آدمی کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے ہیں وہ بندہ تجھے قبول کیوں نہیں؟ جس ابو بکر صدیق کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں تجھے کیوں نہیں قبول؟ جس عمر کے وہ مشیر بنتے ہیں تجھے کیوں نہیں حضرت عمر قبول؟ اور جس عثمان غنی کے بارے میں مولا علی کی یہ رائے ہے کہ امام حسن اور حسین کو تلواریں دے کے حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا بیٹا یہاں کھڑے رہنا، کوئی دشمن عثمان کے قریب نہ آنے پائے، تو جس عثمان کے حضرت علی محافظ ہیں تجھے وہ عثمان کیوں قبول نہیں؟ یاد رکھو، ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر، امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ قیامت بھی 10 محرم کو ہی آئے گی، جمعے کا دن ہوگا، تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے اپنی طبیعت کو حاضر پا کے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں، جاگ کے سننا خدا کا واسطہ، آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کافر کے سامنے اسلام کا کوئی چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چہرہ پیش ہو سکتا ہے، ختم ہو گئی بات۔ ورنہ کوئی صحابی کا بے ادب ہے، کوئی اہل بیت نبوت کا، آج مجھے کہہ لینے دو، کھول کے کہہ لینے دو، لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے، اس نے اینک بھی لگائی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے، اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا، ایک دن 1000 مسلمان کر دیا، پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ، اور وہ جی بڑی دلیلیں دیتا ہے، وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے، وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ، ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں، ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ۔ عجیب تماشا ہے، اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے، وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا، تو بھی کرنا، جرت کر، جرت ہماری جرت دیکھ، ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے، ہماری جرت دیکھو، ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو وہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں، غلاموں کے، تو بھی جرت کر دلیری، کر جرت، کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری، اگر اتنا ہی اچھا تھا تو۔ بے شرمو، اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے۔ امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے، جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا،
اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا. فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت. اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں. لوگ کہتے ہیں فلانا علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے. ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا؟ لیکن ڈرو اللہ سے، ڈرو، گمراہ نہ کرو قوم کو. یہاں تباہی اتر گئی ہے. کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور کوئی بالکل داڑھی منڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں، اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے. مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بے ایمان ہے. عجیب تماشا لگ گیا ہے جی. جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے. امت کو تباہ کر رہے ہو، کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے. اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو. یہ امت میں تفرقہ ڈالتے، بے حیائی کرتے. سنو اور یاد رکھو. حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا پکے نمازی بولے. عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیو جلدی کر ہمارا. آئے ہائے کیا نماز ہے. یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی. تو میرا سنی بڑا بھولا ہے، کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں. تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا. تو بھولا او خدا کے. دیکھیں نا جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں. عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے. میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص اس کی نماز روزہ حج زکات دیکھا جائے گا. آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23 گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو. صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں. جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں، کیا ذرائع آمدن ہے، پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں. ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے. کیا مطلب کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کام، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالیں. وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو. نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی بولو حضور کی سنت ہے. تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے. تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا. جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی عقل مندی والی بات چھیڑی. یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے. کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا. اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا. اور یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے. حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں.
नबी पाक के सामने रखा ही था कि अल्लाह का कुरान बोल पड़ा। का कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, महबूब इनसे फरमा दो कि मैंने तुम्हारे लिए बड़ी तकलीफ सही है, पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। हाँ, अगर तुमने कुछ करना है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, मेरी खतीजा से प्यार करना, मेरी आयशा का अदब करना, मेरे करीबियों का एहतराम करना। या रसूल अल्लाह, अजवाज तो घर में है ही, करीबी कोई और भी खास है जिसका अदब करना है? तो नबी पाक ने फरमाया हाँ, अली, फातिमा, अली और फातिमा की औलाद। फरमाया इनका अदब करते रहना, इसका मतलब ये होगा कि तुमने मेरे साथ बड़ा ही अच्छा सलूक किया है। कहा इनका अदब करना, जनाब अली, सैयदा फातिमा और दोनों की उनका अदब करना फराइज़ दीन, अहले बैत का अदब करना फराइज़। कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग जी सैयद बन गए है नहीं, पर तो मैं कहा जेड़े बन गए उन्होंने अल्लाह आप ही पूछ लेगा, तू अदब कर। जेड़े बन गए ने अल्लाह, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, दो बंदे ख्वाजा साहब से मिलने आए तो उनको पता था कि ख्वाजा साहब सैयदों का बड़ा एहतराम करते हैं। आला हजरत फाजल बरेलवी का जब उर्स होता है ना बरेली शरीफ, तो सैयदों को स्टेज पे बिठाया जाता है और बड़े बड़े आलिम नीचे बैठते। तो दो बंदे आ गए, कुछ लेने कुछ मांगने, थे फरार दोनों। टांगे से उतरे तो सियाल शरीफ के रास्ते में दरमियान में प्रोग्राम बनाया कि सुना ख्वाजा साहब सैयदों का बड़ा अदब करते हैं, सैयद ना बन जाए। बन भी जाते हैं ना लोग, वो सैयद ना बन जाए, तो ठीक है जी बन जाओ। बन गए सैयद। ख्वाजा साहब को किसी ने अंदर जाके बताया दो सैयद आए हैं, तो ख्वाजा साहब इस तरह दौड़े कि ना जूता ना सर पे टोपी, दौड़ के आए। शेखुल इस्लाम ख्वाजा साहब ने हाथ चूमे, नजराना दिया, दो तीन थैले भर के दिए लंगर के। जब वो जाने लगे ना तो ख्वाजा साहब उनके साथ बाहर तक आए, जहां उन्होंने सैयद होने का प्रोग्राम बनाया था वहां तक साथ आए, उनको रवाना किया। तो उनमें से एक बंदा खुद ही बोल पड़ा, कहने लगा हुजूर यहां लोग दरवाजे तक छोड़ने आते हैं या गाड़ी तक? ना दरवाजा ना गाड़ी, आप दरमियान में रुखसत करने आए, समझ नहीं आई। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे तुम यहीं सैयद बने थे, यहां तक अदब करना जरूरी था। यहां तुम सैयद बने थे, यहां तक अदब करना, पीछे तुम सैयद नहीं हो तो मैं कैसे अदब करूं? जहां तक तुम सैयद हो वहां तक अदब करना। और मेरे आला हजरत ने अकीदा दिया, कहने लगे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मियां साहब ने इसकी वजाहत भी की। मियां साहब से कहा हुजूर अदब करता कौन है? सारे तो अदब करते नहीं। तो मैं दूर नहीं ना जाता, पुराने मुहद्दिसीन नहीं पूछता, ये कश्मीर में मियां मोहम्मद बख्श साहब से पूछ लेते हुजूर अदब करता कौन है? तो मियां साहब फरमाने लगे असला नाल जे नेकी करिए। किना नाल? असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक नहीं भुल दे। हाँ, बेअसला नाल नेकी करिए तो फुल कंडिया नाल तुल दे। बेअसला फरमाने लगे जो असल होगा ना, इखलाक का, किरदार का, खानदान का असल, वो हमेशा मुस्तफ़ा के सहाबा का भी एहतराम करेगा और अहले बैत नबूवत का भी इनका अदब करे। सुने नबी पाक ने क्या फरमाया, तिरमिजी में हदीस है। नबी पाक ने खुतबा हुज्जतुल विदा दिया। लोग हमें कहते हैं नमाज रोजा हज ज़कात इससे आगे ना जाओ। हुजूर ने खुतबा दिया, फरमाया मैं तुम्हें दो चीजें दे के जा रहा हूं, अगर थाम के रखोगे तो गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। या रसूलल्लाह कौन कौन सी? फरमाने लगे एक मैं तुम्हें कुरान दे के जा रहा हूं, दूसरा अपना खानदान दे के जा रहा हूं। इनको थाम के रखना, गुमराही कभी तुम्हारे पास, इनको थाम। सुनो हजरत उसामा बिन जैद रदी अल्लाह ताला, हजरत उसामा आप फरमाते मुझे नबी पाक से कोई काम था, ये भी तिरमिजी की हदीस है। कहते हैं मैं हुजूर से मिलने गया तो मैंने ना हुजूर से बात छेड़ी, नबी पाक से मैंने जिक्र छेड़ा। जब वो बात मैंने करनी शुरू की ना तो हुजूर ने चादर ओढ़ी हुई थी, बुक्कल जिसको मारते हैं, कहते हैं चादर ओढ़ी हुई थी। तो नबी पाक की ना चादर में दो चीजें हरकत कर रही। तो जनाब उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बात करते करते मेरी तवज्जो जब उधर गई तो मैं असल बात ही भूल गया।
میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا، کیونکہ جب توجہ بٹ جاتی ہے نا، اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں کا حسن برقرار نہیں رہتا۔ تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میرے منہ سے نکلتا کچھ اور تھا، تو سرکار سمجھ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے بھول گئے ہو نا بات؟ تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ، لیکن یہ نہیں آ رہے۔ کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے ہیں۔ تو نبی پاک نے چادر مبارک کو کھولا، ایک بغل سے امام حسن نکلے، دوسرے سے امام حسین نکلے۔ یہاں بھی ملا پریشان ہے، بڑی ٹینشن میں ہے، کہتا ہے جی ہر نانا ہی اپنے نواسوں سے پیار کرتا ہے۔ تو میں نے کہا بیوقوف، یہ عام نانا نہیں، یہ وہ والے نانا ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، فرمایا میرے محبوب اتنی دیر تک بولتے ہی نہیں جب تک میں حکم نہیں کر دیتا۔ تو امام حسن اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا، اس لیے ہو رہا تھا۔ فرماتے جب نبی پاک کی بغلوں سے وہ دونوں نکلے نا، تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھی، نور دیکھا، اور جیسے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو چہرہ بھی بتا نہیں رہا ہوتا، آج کل کی زبان میں کہتے ہیں باڈی لینگویج، اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ طاری ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور فرمایا اسامہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، کاش امت ان لفظوں کو سمجھ جائے۔ حضور نے فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں بڑا پیار کرتا ہوں، اور میں نے رب سے دعا کی ہے یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کرنا۔ میں نے یہ دعا کی ہے اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرنا۔ حضرت امام حسنین پہلی بات یہ ہے کہ ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے۔ بات ایک دوست نے ایک دفعہ مجھے بھیجی، اس نے بات بڑی مجھے عجیب لگی۔ اس نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو وہ جب اس کو دفن کرنے لگے جنازہ پڑھ کے، تو ایک آدمی نے اس کی چارپائی پکڑ لی۔ اس نے کہا اس نے میرا 45 لاکھ روپیہ دینا ہے، پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا، پیسے دے دو دفن کر لو۔ زور سے پکڑی، اب رش ہے، 3 بیٹے بھی تھے تو جائیداد بھی تھی، سارا کچھ تھا۔ ان 3 بیٹوں سے لوگوں نے کہا کہ تیرے ابے کو وہ دفن نہیں کرنے دے رہا، شور ہے تو، اور وہ بندہ بھی وہ تھا جو بڑا قریبی تھا اس کا، اس کے والد کا پارٹنر تھا، تعلقات تھے، تو اس نے کہا کہ پہلے پیسے دو پھر دفن کرنے دوں گا۔ اب وہ 3 بیٹے کہنے لگے کدھر سے پیسے دیں، 45 لاکھ ہی کہہ دیا ہے، ہمیں تو ابا نے کوئی نہیں بتایا، حالانکہ جائیدادیں ہیں، مکان ہے، سارا کچھ ہے، تو بھائی ہم کدھر سے دیں؟ چلو 2-4 لاکھ کی ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا کرے نرم رویے کو تو ہم کرتے ہیں، شور تو ہے، لیکن کدھر سے دیں 45 لاکھ؟ جب بات بہت تیز ہو گئی، شور ہو گیا، وہ انسان مجنون بن کے اس نے چارپائی تھامی ہوئی ہے، کہتا نہیں پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا۔ 3 بیٹے تھے تو ایک بیٹی بھی تھی، بیٹی کو گھر میں پیغام گیا کہ تیرے ابا کو دفن نہیں ہونے دیتے، اس نے سارا زیور اتار کے بھیج دیا۔ اس نے کہا اس چچا سے کہو میرے ابا کے اس دوست سے جس نے قرضہ لینا ہے کہ یہ رکھ لے، اور میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لوٹا دیتی ہوں، پر میرے باپ کو مرنے کے بعد یوں رسوا نہ کرے، اس کو دفن تو ہونے دے، میں ایک پائی دے دوں گی، میرا وعدہ رہا۔ جب وہ بیٹی نے 8-10 لاکھ کا زیور بھیج دیا تو وہ قرضہ لینے والا شور کرنے لگا، اس نے کہا او مجھے پتہ چل گیا، مجھے معاف کر دو سارے اور اسے دفنا دو۔ کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے اس سے 45 لاکھ لینا نہیں تھا، میں نے دینا تھا، تو میں غور کر رہا تھا کہ اگر تو میں نے اعلان کر دیا نا کہ 45 لاکھ میں نے دینا ہے تو 110 نکل آئیں گے وارث کہ مجھے بھی دو مجھے بھی دو، تو میں نے یہ رویہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ میں دیکھوں اس کا اصل وارث ہے کون۔ تو اصل وارث وہ بیٹی ہے جس نے اپنے کانوں سے بندے بھی اتار کے بھیج دیے، اور جس نے اپنے وہ شادی والے دن پہننے والے زیورات، پہلی رات کا وہ اس نے زیور بھی سارا اتار کے دے دیا۔ اس نے کہا کہ باپ کا کفن نہ میلا ہو جائے، تو اصل وارث بھی بچی ہے۔ اس نے کہا اس نے مجھے وصیت کی تھی ہر ایک کو نہ دے دینا، میرے اصل وارث کو دینا، تو مجھے اصل وارث مل گیا ہے، اب میں کسی اور کو نہیں دوں گا، اس بیٹی کو دوں گا جس نے باپ کے لیے قربانی دی۔ تو یاد رکھے جنہ لی تو پاپ کمائے ہو کتھے نہیں تیرے کر دے۔ تو اس
لین دین کے معاملات اپنے صاف ستھرے رکھیں، ان کے اندر کسی قسم کی وہ چیز نہ پیدا کریں کہ جو ہمارے لیے بڑی باعث پریشانی بن جائے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو، اپنے پیر بھائیوں کو، دوستوں کو، کہ کوشش فرمائیں کہ آپ، اور یہ یاد رکھیں، وہ میری اماں کبھی کبھی میرے ننھیال سے نا کوئی چیز آتی تھی نا بطور تحفہ کے کسی چیز، تو میری اماں کہتی تھی میرے ماموں سے یا میرے نانا سے کہ بس ٹھیک ہے یہ آپ تھوڑا سا دے جائیں باقی لے جائیں، تو کہتے نہیں رکھ لیں۔ تو اماں کہا کرتی تھیں کہ اپنے گھر سے بندہ کھائے تو پھر ہی پوری پڑتی ہے، کوئی دے گا تو کیا اس میں کتنی دیر، ایک دن بندہ کھا لے گا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ اگر پورا کرنا ہے نا خرچہ تو بندہ اپنی کمائی سے ہی پورا کرے تو پورا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے 10,000 سے آپ سمجھتے ہیں کوئی فائدہ ہوگا تو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے دست و بازو جو ہمت کر کے لائیں گے اسی سے گزارا ہوگا۔ کسی کا 50,000 رکھ کے کتنا وقت بیت سکتا ہے، 1,00,000 سے کیا مطلب، کیا بندہ کر سکتا ہے؟ تو سہارے نہ ڈھونڈو، خوددار بنو۔ طریقت میں، تصوف میں خودداری، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے مجھے بڑی پسند ہے، میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اگر لوگ سمجھ جائیں نا تو بات بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، لوگوں چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ؟ تو صحابہ کے چہرے کھل اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چاہتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اور پھر فرمایا چاہتے ہو کہ لوگ بھی تم سے پیار کریں؟ لوگ بھی کریں یا رسول اللہ، دل کرتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کسی بندے کی جیب کی طرف کبھی نہ دیکھنا، جو سامنے والے کی جیب میں ہے اس سے بچ جا، اس کے مال پر نظر ڈالنی چھوڑ دے، لوگ بھی تجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے۔ لوگوں کے مال کی طرف نہ دیکھ۔ آپ رکھ لیں کسی کا 500 روپیہ بھی، وہ کہے گا بندہ ہی نہیں صحیح، میرا 500 کھا گیا۔ یہ مت سمجھے کہ بڑا امیر تھا اس کو فکر ہی کوئی نہیں، نا۔ ان معاملات کے اندر لوگ کہیں نہ کہیں بول ہی جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں بات کر ہی جاتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ زبان پھسل ہی جاتی ہے۔ تو مہربانی فرمائیں، مہربانی کریں، آپ اس بات پہ ضرور غور کریں۔ اور یہ میری اپیل ہے، آپ میرے پیر بھائی ہیں، عزیز ہیں، کہ کوشش فرمائیں لین دین کے معاملات کو 110% صاف رکھیں۔ کوشش کریں جہاں کوئی چیز دینی ہے، خریداریاں بعد میں ہوتی رہیں گی، جائیدادیں بعد میں بنتی رہیں گی، قرضے نہیں ہونے چاہیے، قرضہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک بزرگ سے کبھی کبھی ملتا تھا تو میں کہتا تھا حضرت جی حالات کیسے ہیں؟ تو کہتے ہیں الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں، الحمدللہ کسی کا۔ تو اس شخص وہ جب بات کرتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ شخص نعرہ لگا رہا ہے، الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور پھر وہ کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتے تھے کسی سے 200-250 لینا ہوگا، میں نے دینی کوئی شے نہیں، کوئی کبھی کبھی ٹٹولو گے تو میرا کسی طرف کوئی نکل ہی آئے گا، لیکن میں نے کسی کا دینا کوئی نہیں۔ میرے ایسا فرمایا کرتے تھے ہماری تو طریقت بھی بڑی دلیر ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا حضور نظریہ طریقت کیا؟ فرمانے لگے ہماری تو طریقت بھی بڑی خوددار ہے، ہم مریدوں کا خرچ نہیں کراتے، ہم تو کئی دفعہ مریدوں پہ خرچ کر ڈالتے، ہماری تو طریقت بھی بڑی توانا ہے، نے تو مزاج ہی بڑا انوکھا پایا ہے۔ تو مہربانی فرمائے لینے دینے کے ایک حدیث بخاری میں بڑی مزیدار ہے، بخاری میں، سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف قرآن مجید کے بعد امت مسلمہ کے پاس سب سے معتبر کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی اپنے بھائی سے قرضہ لینے لگا، ایک دوست اپنے دوست سے پیسے لینے لگا۔ اس نے کہا یار پیسے تو میں دے دیتا ہوں پر کوئی گواہ۔ اس نے کہا غریبوں کے گواہ نہیں ہوتے، میرا گواہ اللہ ہے۔ اس نے کہا کسی کی ضمانت دے دو۔ اس نے کہا میری کون ضمانت دے گا، میری ضمانت میرا اللہ ہی دے گا۔ وہ بات ہو گئی 1000 دینار، اس کو بات بڑی پسند آئی، کہا اللہ کے نام پر تو کہتا ہے، اللہ بھی گواہ ہے ہمارے درمیان اور اللہ ہی ضمانتی ہے، تو لے لے پیسے۔ 1000 دینار دے دیے۔ اب وہ بندہ دریا کے پار چلا گیا۔ محنت، یہ دیکھیں اب اس حدیث سے آپ درس دیکھیں، یہ حکایت نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بیان کیا ہوا فرمان ہے۔ اس کی صداقتوں پہ دیکھیں، اور بخاری کی حدیث کے جملے کتنے حسین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے پیسے لیے بطور قرضہ وہ دریا کے پار چلا گیا، محنت مزدوری کرتا رہا، جب مقررہ وقت آیا تو اس نے 1000 دینار جو وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اس تاریخ کو اس نے 1000 دینار لیے
اور دریا کے کنارے پہنچ گیا کہ مجھے کشتی ملے تو میں اس تک پہنچاؤں، لیکن اس نے اتفاق کہ اس دن کشتی کوئی نہ ملی، بڑا انتظار کیا، کشتی کوئی نہ ملی۔ اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے پھاڑا، موٹی لکڑی ہوتی ہے نا بانس کی طرح، اس کے اندر سوراخ بن جاتا ہے، جگہ بن جاتی ہے۔ اس نے اندر سے اس کی کھدائی کی، اس کے اندر اس نے 1000 دینار رکھا اور ایک رکا رکھا کہ بھائی میں پہنچنا چاہتا تھا لیکن مجھے کشتی نہیں ملی تو میں 1000 دینار رکھ رہا ہوں، جس رب کی ضمانت پر میں نے لیے تھے مجھے امید ہے رب تجھ تک پہنچا دے گا، مجھے امید ہے اللہ پہنچا دے گا تیرے تک، مجھے امید ہے رب پہنچائے گا۔ یہ کہہ کہ اس نے اس کو بند کیا کسی کپڑے کے ساتھ اور بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اب وہ انتظار کرنے لگا، وہ جو شخص تھا وہ بھی کنارے آیا کہ آج اس کا وعدہ ہے، اس نے آنا ہے۔ دینے والے کو ٹینشن ہوتی ہے تو میرے خیال ہے لینے والے کو بھی بہت زیادہ ہی ہوتی ہے کہ آج لینے۔ وہ آ گیا کنارے پہ کہ آج پیسے آنے، لیکن کوئی شے نہ آئی، ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی تو اس نے اٹھائی لکڑی کا، چلو پیسے نہیں ملے تو ایندھن تو ملا ہے نا، گھر جا کے لکڑی جلا کے روٹی تو پکائیں گے نا۔ وہ لکڑی اٹھا کے گھر لایا، گھر لا کے جب اس کو چھیلا، توڑنے لگا کہ ٹکڑے کر کے اس سے آگ جلاتا ہوں، اس نے کھولی تو اندر سے رکا بھی نکل آیا اور 1000 دینار بھی نکل آیا۔ رب کریم کا انداز دیکھو کہ دریا کتنا چوڑا ہوتا ہے، اور جو کاغذ ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے دریا کے اندر، لفظ مٹ جاتے ہیں، لیکن ہر چیز کو بحفاظت میرے رب کریم نے پہنچا دیا۔ اس نے جب اس کو کھولا نا تو 1000 دینار بھی نکل آیا، مقررہ وقت پہ اسے پیسے بھی مل گئے، وہ بڑا راضی ہوا۔ اب یہ بندہ آیا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا، پتہ نہیں اس تک پہنچے کہ کہیں گم ہو گئے، 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا۔ معصوم آمنہ، حبیب کبریا، سید کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کس حسن کے ساتھ اپنی امت کو حسین اخلاق سکھا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے غلاموں، ایک اور 1000 دینار لے کے دروازے پہ آیا اور دستک دے کے کہنے لگا میرا رب گواہ ہے کہ میں نے کوشش کی تھی پر مجھے کشتی نہیں ملی، میرا رب گواہ ہے کہ میں نے ہمت کی تھی پر موقع نہیں ملا، اللہ جانتا ہے جس رب کی ضمانت پہ میں نے تجھ سے پیسے لیے کہ میری کوشش پوری تھی پر موقع نہیں ملا، میں آیا ہوں پیسے رکھ لے۔ اس نے کہا اگر اللہ تیرے اور میرے درمیان گواہ تھا پھر وہ کریم بھی بڑا ہے، تو نے دریا میں ڈالے تھے تو رب کریم نے باحفاظت مجھے پہنچا بھی دیے، اور تیری عزتوں کو اس نے برقرار رکھا ہے، میرے دل میں تیری گویا قدر بڑھ گئی ہے۔ او بھائی، جو رب کریم پہ بھروسہ کرے، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اور ارادہ کرے، اور اسی طرح کی ایک اور حدیث سیاستہ میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا ارادہ تھا قرضہ دینے کا، اس کا پروگرام تھا واپس کروں گا پیسے، محنت کر رہا تھا، جدوجہد کر رہا تھا، کوشش تھی، وہ نیت اس کی صحیح تھی، دبانے کا 1% بھی ارادہ نہیں تھا، کوشش جاری تھی، ہمت کر رہا تھا، فوت ہو گیا۔ یا رسول اللہ اب کیا بنے گا؟ اگر صوفیاء اس حدیث پہ وجد کرتے، وجد آتا ہے ان لفظوں پہ، اب کیا بنے گا؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے گا۔ دیکھو اتنا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کے اللہ قرضے ادا کرے، اتنا بھی کوئی خوش قسمت ہے رب جس کے قرضے دے، اللہ کہے مجھ سے لے لے چل یار رہنے دے۔ او بھائی ان لفظوں کو دیکھیں نا، جس مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 2 بھائی، ایک بھائی پہلے انتقال کر گیا، ایک بعد میں فوت ہوا، جو پہلے چلا گیا اس کے کچھ حقوق بعد والے نے دینے تھے، سمجھ لے کچھ قرضے تھے، اب وہ پہلے فوت ہوا، اسے بعد میں احساس ہوا، اس نے کوشش بھی کی، معافیاں بھی مانگی، لیکن اب وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن چونکہ یہ معافیاں بھی مانگتا رہا، توبہ بھی کرتا رہا، بڑی اس کو صحیح احساس ہو گیا، ندامت والی توبہ کی، لیکن اب جس کا حق تھا وہ تو فوت ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے فوت ہوگا نا، جس نے دینے تھے پیسے، جس کے ذمے حقوق تھے، لیکن وہ جس کے دینے تھے وہ تو چلا گیا، سمجھ لیں کوئی وارث بھی نہیں۔ تو فرمایا جب یہ فوت ہوگا تو قیامت کے دن جو پہلے فوت ہوا تھا وہ مقدمہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، میرے پیسے لے کے دے، تو رب کریم فرمائے گا چل یہ بڑیاں معافیاں مانگتا رہا، اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے بڑا ستایا، مجھے بڑی تکلیف دی، میرے حقوق ضائع کیے، میں نہیں معاف کرتا۔
تو رب کریم فرمائے گا ذرا اوپر اٹھنا، چل بعد میں بات کرتے ہیں، اٹھ تو صحیح، وہ جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے، ذرا اس کی طرف تو نظر ڈال۔ اس نے نظر ڈالی تو یہاں تو کوئی اچھا انجینئر بنائے کوئی مکان تو نظر جو ہے وہ ہٹتی نہیں، تو جس مکان کو رب تیار فرمائے، جس کو اللہ بنائے، اس سے نظریں کیسے ہٹتی ہوں گی؟ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی گیا، دیکھتا ہی گیا۔ عرض کرنے لگا مولا یہ کس کا مکان ہے؟ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا اس کا ہے جو اس کی قیمت دے گا۔ کہا یا اللہ کون قیمت دے گا؟ فرمایا تو بھی دے سکتا ہے۔ یا اللہ میں غریب فقیر میں کیسے قیمت دوں؟ تو اللہ فرمائے گا چل تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں محل تجھے دے دیتا ہوں، تو معافی دے دے، محل تیرا ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں 3 دفعہ بولا، کہنے لگا یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا۔ تو اللہ فرمائے گا پھر بھائی کا بازو پکڑ، وہ ایک محل نہیں، وہ ایک ہی نقشے کے 2 بنائے ہوئے ہیں، اس کا بازو پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ، میں نے تم دونوں کے لیے گھر بنا دیا ہے۔ تو اپنے معاملات صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات صحیح کریں۔ ہم اس سلسلہ عالیہ میں داخل ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا مشہور واقعہ ہے کہ بھوک لگی تھی تو دریا میں بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا، سیب کھا لیا غوث اعظم کے والد نے۔ تو پھر کہنے لگے او ہو یہ میں نے کیا کیا؟ جس سمت سے وہ سیب آیا تھا وہاں جانے لگے، وہاں ایک باغ تھا، پیچھے جا کے ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں، تو یہاں سے سیب آیا۔ باغ کے مالک بھی بزرگ تھے، ان سے جا کے کہا غلطی سے کھا لیا ہے، معافی مل جائے۔ انہوں نے کہا معافی اتنی جلدی نہیں ملتی۔ کیسے ملے گی؟ فرمایا 12 سال مالی بن کے میرے باغ کی نوکری کر۔ تو خدمت کرنے لگے تو حضور غوث اعظم کے نانا جی کہتے ہیں بچہ مجھے بھا گیا، کہنے لگے حضور چلے معاف کر دیں اب۔ تو کہا معافی نہیں ملے گی، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی اور پیروں سے لنگڑی، اس سے نکاح کر، پھر معافی ملے گی۔ کھایا کیا؟ ایک سیب۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہنے لگے مجھے گوارا ہے، آپ کر دیں نکاح، پر وعدہ کریں مجھے معاف کر دیں گے نا؟ تو کہتے ہیں نکاح ہو گیا۔ جب پہلے دن میں حجلہ عروسی میں داخل ہوا تو میں نے پلنگ پر کوئی معذور نہیں، جنت کی حور کی مثل عورت بیٹھی دیکھی، اور جس کا حسن بتاتا تھا کہ چہرے سے زیادہ باطن میں اللہ نے روشنی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کے قریب جا کر تو کون ہے؟ مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا۔ فرمایا تجھے بتایا گیا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس لیے کہ کبھی غیر محرم کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، کانوں سے اس لیے بہری ہے کہ کبھی غلط بات سنی نہیں، کسی غلط کے پاس بیٹھی نہیں، اور زبان سے اس لیے کہ گونگی ہے کہ غلط جملہ کبھی نہیں نکلا، یا اللہ کا قرآن نکلا ہے یا محمد عربی کا درود و سلام نکلا ہے، غلط جملہ نہیں نکلا۔ اور ٹانگوں سے اس لیے لنگڑی ہے، کسے اپنے باپ کے گھر کا رستہ تو آتا ہے، سوائے اس کے گلی کا اور کوئی موڑ نہیں جانتی، اس نے پاکیزگی سے وقت گزارا۔ حضور غوث اعظم کے والد کہتے ہیں میں اپنے لین دین کے معاملات سیدھے کرنے گیا تو سادات کے گھر کی حور مجھے ملی، اور جب میں اس حور سے ملا تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا، غوث پاک جیسا بیٹا دیا۔ تو گئے تو معاملات سیدھے کرنے تھے، تو اللہ نے ولایت کے امام کا باپ بنا دیا۔ تو مہربانی فرمائے اپنے معاملات میں توانائی پیدا کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مال مثل مملکت کے ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کے حقوق میں یہ لکھا ہے کہ اس کے مرید کا مال اسی طرح ہے جس طرح اس کا اپنا ہے، لیکن ساتھ اشارہ بھی دے دیا ہے کہ چاہیے یہی کہ وہ بھی احتیاط ہی کرے، وہ بھی احتیاط ہی کرے، پرہیز ہی کرے، کوشش کرے۔ اور آپ فرماتے ہیں چونکہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے تو ضروری تو نہیں نا باپ بیٹے کی کمائی کھائے، کبھی کبھی بیٹے بھی باپ کی کھا ہی لیتے ہیں، اس طرف بھی توجہ کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اپنے معاملات کو صحیح رکھے، لینے دینے کے معاملات کے اندر کبھی کمی نہ لائیں۔ یہ چیز اگر پیدا ہو جاتی ہے نا تو آپ یقین کریں کہ وقار ہی تو انسان کے پاس ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ تھوڑے میں وقت گزاریں، بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے انسان کی، یہ زندگی میں انسان کے پاس وقار اپنا ہوتا ہے، وہ زندگی بڑی حسین ہوتی ہے، بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ ہماری مسجد میں ایک شخص آئے، کچھ دن انہوں نے وقت گزارا تو مجھے بعد میں کہنے تہاڈی مسجد تو سکون بڑا ہے، کھپ کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، کوئی کسی قسم کا میں نے وہ نہیں دیکھا۔ آپ یقین کریں یہاں 4 اساتذہ کام کرتے ہیں اور کئی سالوں سے کرتے ہیں، ہم نے کبھی استادوں کی لڑائی بھی نہیں ہونے دی،
ورنہ مدرسوں میں جھگڑے چلتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے جی یہاں لڑائی کوئی نہیں. میں کہ اس واسطے کسی کو مالدار بندہ چیئرمین ہی نہیں بنایا کہ جو کہے کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ کھانسے کیوں ہیں, یہ اٹھے کیوں ہیں, یہ بیٹھے کیوں ہیں. یہاں اللہ نے حسن اس لیے دیا ہے کہ الحمدللہ یہ ایک کونا تو ضرور ہے لیکن اللہ نے بڑا سکون عطا فرمایا ہوا ہے. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے نخرے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں, پھر آپ کو دیکھنا بھی پڑتا ہے, اس کے آنے پہ کھڑے بھی ہونا پڑتا ہے. تو اس لیے لین دین کے معاملات کو 110% صحیح رکھیں. یہ میری وصیت نہیں آپ حضرات کو, اس کو میرا حکم سمجھیں, حکم سمجھیں اس کو. اور آپ قطعی طور پہ میری پیر بھائیوں سے گزارش ہے کہ لین دین کے معاملات کو چھوڑ دیں سارا کچھ. اللہ بڑا کریم ہے, ایک کمرے میں بھی انسان کی زندگی بیت سکتی ہے, لیکن لین دین کے معاملات میں 110% اپنے آپ کو صاف رکھیں اور اپنی وصیت کو ہمیشہ اس میں سستی نہیں کریں, لکھ کے رکھیں کہ کسی کا کیا دینا ہے موٹے حرفوں کے ساتھ, اور 3 جگہ اس کو لکھ کے رکھیں کہ میں فلاں آدمی کا میرے پاس یہ ہے, اس کو ضرور سنبھال کے رکھیں تاکہ کسی جگہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم صاف ستھرے ہوں, ہمارے وارثوں کو پتہ ہو کہ ہم نے کسی کا کیا دینا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.